اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور مصر سے مدین جانے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، لیکن ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ کیا ہے۔ حضرت مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کر کے فرعون کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اس لیے فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ان کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈال کر دریا میں بہا دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے پیچھے دریا کے ساتھ چلتی گئی۔ جب صندوق فرعون کے محل پہ پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے صندوق کو اٹھا کر فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جب فرعون اور ملکہ کے درباریوں نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملکہ آسیہ علیہ السلام کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی۔ آپ نے فرعون کو کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیوں نہ کہ ہماری کوئی اولاد نہیں۔ اس طرح فرعون آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا گیا۔ بعد میں آپ کی جو بہن یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی، اس نے ملکہ آسیہ سے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ملکہ آسیہ کو بچے کی بہت فکر تھی، اس لیے اس کی درخواست قبول ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام کی بہن آپ کی والدہ کو لے کر دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے فرعون اور ملکہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے اور پرورش پر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بڑے ہو کر شہر میں گئے تو انہوں نے دو لڑکیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تو وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ اسے ہلاک کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کی ہلاکت اس وقت پہ ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس وجہ سے قبطی کی ہلاکت کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر میں آئے اگلے دن تو دیکھا وہی لڑکا ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسے لڑکے سے کہا کہ تو ہی ہے جو ان سب قبطیوں کو ہلاک کروا رہا ہے۔ اس بات کو سن کر وہ لڑکا ڈر گیا اور فرعون کے ایک آدمی کے پاس گیا اور فرعون کے آدمی سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس قبطی کو ہلاک کیا ہے۔ بہت جلد آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا فرعون اور اس کے سردار آپ کو قتل کرنے کی بغاوت کر رہے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے آئے۔